جب شریعت سے جڑا ہوا ہے اور شریعت ہماری جان سے بھی پیاری ہے تو ایک ایمان والا شریعت کی حفاظت کے لیے، وقف کی حفاظت کے لیے اپنی ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آج آپ تمام حضرات نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں یہاں شریک ہو کر یہ پیغام دے دیا ہے کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان کسی بھی قیمت پر وقت ترمیم بل کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اس کو مکمل مسترد کرتے ہیں، اور اس کے لیے اگر حکومت نے اس بل کو واپس نہیں لیا تو ہم اس کے لیے آگے بھی لڑائی لڑنے کو تیار ہیں انشاءاللہ۔ وقت تک یہ لڑائی لڑتے رہیں گے جب تک کہ حکومت اس بل کو واپس نہیں لے لے گی۔ سعید الرحمان صاحب قاسمی ایکٹنگ جنرل سیکریٹری ہمارے شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے باوقار جنرل سیکریٹری، امارت شریعہ بہار اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت، دیگر میلی تنظیموں کے سربراہان، معزز علماء کرام، ائمہ مساجد، دانشوران قوم ملت، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، آج ہم تمام حضرات وقف ترمیم بل کے خلاف یہاں پرامن احتجاجی جلسے میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وقف ترمیم بل مسلمانوں کے لیے، سیکولر عوام کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اس لیے کہ اس کا وقف کا معاملہ شریعت سے جڑا ہوا ہے۔ جب شریعت سے جڑا ہوا ہے اور شریعت ہماری جان سے بھی پیاری ہے تو ایک ایمان والا شریعت کی حفاظت کے لیے، وقف کی حفاظت کے لیے اپنی ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آج آپ تمام حضرات نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں یہاں شریک ہو کر یہ پیغام دے دیا ہے کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان کسی بھی قیمت پر وقت ترمیم بل کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اس کو مکمل مسترد کرتے ہیں، اور اس کے لیے اگر حکومت نے اس بل کو واپس نہیں لیا تو ہم اس کے لیے آگے بھی لڑائی لڑنے کو تیار ہیں انشاءاللہ۔ وقت تک یہ لڑائی لڑتے رہیں گے جب تک کہ حکومت اس بل کو واپس نہیں لے لے گی۔ ہم مسلمان قوم ہیں، ہم مایوس ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ایمان والو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان قوم زندہ قوم ہے، حالات تو زندہ قوم ہی پر ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہم زندہ قوم ہیں تو انشاءاللہ جتنے بھی حالات آئے ہیں اور آتے رہیں گے، قوت ایمانی کے ذریعے، فراست ایمانی کے ذریعے، اتحاد اور اتفاق کے ذریعے انشاءاللہ اپنے قوت بازو سے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ یہ وقت ترمیمی بل کتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے نہ تو ہمارے مدارس محفوظ رہیں گے، نہ ہماری مسجدیں محفوظ رہیں گی، نہ ہمارے خانقاہ محفوظ رہیں گے۔ یاد رکھیے، جب ہماری مساجد محفوظ نہیں رہیں گی تو عبادت ہم کہاں کریں گے؟ جب ہمارے مدارس محفوظ نہیں رہیں گے تو ہماری نئی نوجوان نسل کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کہاں بنے گا؟ اور جب یہ قبرستان نہیں ہوں گے تو مسلمان دفن کہاں ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ یہ آواز بلند کریں کہ کسی بھی قیمت پہ ہم اور آپ اس بل کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم مکمل مسترد کرتے ہیں، وقت بل واپس لو، واپس لو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ And sisters, I am quite happy to be in this function. Today Parliament is in session, but I thought when All India Personnel Board invited me to attend this function, even if
I am not attending today's parliament. I opted to come here and attend this function, and this is actually a noble kind of agitation we are facing. I don't want to take much of your time. There are eminent personalities to speak in this. This agitation of today is not for any worldly benefit. Dunya kind of benefit is not there. This is a part of a movement to save Indian constitution. It is to preserve the constitution. Not only that, this is to fulfill the niyat of awqaf. Protection is an important thing. As far as constitution is concerned, there is freedom of religion. Freedom of religion is constitutional right. If this government says that, they will not allow this constitutional provision. I am telling you, I humbly warn you that the government will be forced to correct their mistake, and this is the signal to that effect. I would like to say that we have to stand together, we have to work together, because it is such an important thing. It's not a small agitation. Somebody is trying to brand it as a communal kind of things. Nothing like that. It is the agitation of all like-minded persons, irrespective of caste, creed, and anything. It is for a noble cause. You all know that. What is the intention of this government? Government's intention is only to loot this Waqf soap. We should not allow to that. If it is coming in the parliament, as a member of the parliament and as a leader of Indian Union Muslim League, which is having 5 members in the parliament, all are persons, we will stand together in the parliament. We will strongly fight in the parliament. We will not allow to do this kind of injustice in this country. What is that they are doing? Our cows have it in the earth. Now they are ignoring all these things. They are capturing the entire property. If you go to various clauses in this act, you will be convinced that it is kind of boast effective kind of denial of the constitutional right. So we have to stand together. You all know that within one sentence of the act, they can capture the entire Waqf properties. So brothers and sisters, I am telling you, we will stand together. Inshallah, success will be ours because we are standing for a noble cause. Our noble cause can be served. Allah will help us. We have no any other interest. Our interest is only to this noble kind of things. So, All India President Board, I would like to say one thing about them also. I am really thankful to them. Not only myself, the entire communities with them. They have taken initiative in this. I, from the core of my heart, congratulate Muslim Personnel Board for taking this initiative. Congratulations and congratulations. We have to stand together. I am going to conclude my speech. We all should stand as one soul, one body, and fight for this important cause. May Allah bless us. With these few words, I conclude. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much.